میں نے اس سے پوچھا کہ کیا جنات انسان پر اثر انداز بھی ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، اور پھر ابن کنجور نے ان لوگوں کی اقسام بھی بتائیں کہ جو جنات اور شیاطین کے لیے ایک ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں، اور ان میں سے پہلی قسم ہے وہ لوگ کہ جن کے لیے اخلاق کوئی معنی نہیں رکھتا، پھر وہ لوگ کہ جو جانے انجانے میں کسی جن کو تکلیف پہنچا بیٹھتے ہیں، مثلا اللہ کا نام لیے بغیر کسی جگہ پر کوئی وزنی چیز رکھ دینا، یا پھر اللہ کا نام لیے بغیر کسی جگہ پر گرم پانی بہا دینا۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس حوالے سے تو المستدرک للحاکم میں ایک حدیث بھی ہے کہ کوئی شخص کسی غار میں پیشاب نہ کرے، کیونکہ اس کے اندر بعض جنات کے گھر ہوتے ہیں۔ پھر وہ عورتیں کہ جو اپنے حسن کا خیال نہیں رکھتی، اپنے آپ کو دکھانے میں احتیاط نہیں برتتی، بہت آسانی کے ساتھ جنات ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ، اور بالخصوص وہ عورتیں کہ جو اپنے جسم کی صفائی کا خیال نہیں رکھتی اور ناپاکی کی حالت میں ہی باہر گھومتی رہتی ہیں۔ بلکہ اس حوالے سے تو پچھلے دنوں میں نے ایک کیس بھی دیکھا ہے، اور اسی لیے میری اپنی فیمیل ویور سے درخواست ہے کہ اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں۔ پھر وہ لوگ کہ جو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنا نہیں جانتے، جنہیں اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہوتا، جنہیں اپنے لسٹ پر کنٹرول نہیں ہوتا، ان لوگوں میں جنات کو خاص طور پر ایک کشش محسوس ہوتی ہے۔ وہ لوگ کہ جو اداسی یا ڈپریشن میں خود کو سنبھالنا نہیں جانتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسپیشلی وارن کیا ہے کہ کسی عزیز کی موت پر خود کو ضروری سنبھال لیں۔ پھر وہ لوگ کہ جو خوشی میں اتراتے ہیں، اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سورہ قصص میں ہے کہ ان اللہ لا یحب الفریحین، یعنی اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جسے اللہ پسند نہ کرے تو شیاطین فوراً اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ تو ہو گئے وہ لوگ کہ جن کی طرف جنات خود سے مائل ہوتے ہیں۔ لیکن پھر انسانوں کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو خود چاہ کر جنات کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ وچ کرافٹ پریکٹس کرنے والے، ساحر، جادوگر۔ ساحرین اور جنات کے درمیان تعلق بہت گہرا ہوتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تعلق کی تصدیق الانعام کی 128 نمبر آیت کرتی ہے، اور میں آپ کو اس آیت کا مفہوم بتاتا ہوں کہ جس دن اللہ پوچھے گا کہ اے جنات کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہت سوں کو اپنا لیا، تو جو انسان ان سے تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے کہ اے پروردگار، ہم دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا۔ ساحرین اور جنات کے درمیان تعلق یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور شروع میں تو جنات ساحر کا ہر کام کر دیتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ساحر چاہ کر بھی جنات سے وہ تعلق ختم نہیں کر پا رہا ہوتا، کیونکہ تب جنات اسے سزا دیتے ہیں، وہ اسے اندھا کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات وہ اس کی جان تک لے لیتے ہیں۔ ابن کنجور نے ایک ایسے جن کے متعلق بتایا کہ جو ایک ساحرہ یا ایک جادوگرنی کا کام اس شرط پر کرنے کے لیے راضی ہوا تھا کہ وہ ہر 4 گھنٹے کے بعد اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گی۔ اللہ مستعان، یہ ایک بہت خوفناک دنیا ہے گائز۔ ابن کنجور نے یہ بھی بتایا کہ اس نے ایک ایسا انسان دیکھا کہ جس پر 6 جنات مل کر قابض ہوئے تھے، اور جب ابن کنجور نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ 6 مختلف زبانوں میں جواب دے رہے تھے، جن میں سے ایک جن قدیم سنسکرت زبان میں بھی بات کر رہا تھا۔ پھر جن عملیات کے متعلق ابن کنجور نے بتایا وہ انتہائی شدید قسم کے خطرناک عملیات تھے کہ جو کسی کی جان تک لے سکتے تھے۔ مثلا ابن کنجور نے ایک ایسے شخص کے متعلق بتایا کہ جس پر سحر کیا گیا تھا، اور 7 سال تک اس شخص کا ایک بازو پیرالائزڈ رہا تھا، مفلوج رہا تھا۔ وہ شخص علاج کی خاطر اپنے ملک سے باہر بھی گیا، لیکن کوئی علاج کامیاب نہ ہو سکا، یہاں تک کہ 7 سال بعد جب اس کے جسم پر قابض ایک جن باہر نکلا تو اس شخص نے اسی مفلوج ہاتھ سے اپنا گلا گھونٹ کر خودکشی کر لی تھی۔ ابن کنجور نے سحر کی مختلف اقسام کے بارے میں بھی بتایا،
مثلاً ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ جو میاں اور بیوی کی محبت کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اب میں آپ کو کچھ ایسی تصاویر دکھانے والا ہوں کہ جو اس قسم کے سحر کا ثبوت ہے کہ ساحر واقعتاً یہ چیزیں پریکٹس کرتے ہیں۔ اور یہ تصویریں دکھانے سے پہلے میں آپ کو ایک مرتبہ وارن کر دینا چاہتا ہوں کہ جو تصویریں آپ دیکھنے والے ہیں یہ آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے انتہائی ڈسٹربنگ بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلاً یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ ایک شادی شدہ جوڑے کی تصویر ہے کہ جس میں میاں اور بیوی کے درمیان علیحدگی کی ایک لکیر کاٹ کر کچھ علامات بنائی گئی ہیں، اور عربی میں کچھ الفاظ لکھے گئے ہیں، مثلاً طلاق یعنی علیحدگی، حزن یعنی غم، کراہیہ یعنی نفرت، فشل یعنی ناکامی۔ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کی حفاظت کرے۔ یا پھر یہ تصویر کہ جس میں اگین کوئی میاں اور بیوی ہیں جن کی تصویر کے اوپر ایک تالا لگایا گیا ہے اور کچھ جادوئی قسم کے زائچے بنائے گئے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ پھر کسی کتے کی ایک تصویر، اور میں حیران ہوں کہ کیسے کسی نے اپنے حسد یا نفرت میں آ کر کسی کے پالتو جانور تک پر یہ جادو کیا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کتے کی تصویر میں بھی تالا ڈالا گیا ہے، کچھ جادوئی علامات بنائی گئی ہیں، اور پھر کچھ عربی الفاظ لکھے گئے ہیں، مثلاً مرض یعنی بیماری، سرطان یعنی کینسر، فشل یعنی ناکامی، جرب یعنی کیڑے، قمل یعنی پسو، قراد یعنی چچڑ، برغوث یعنی مکھیاں۔ اور جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ عمل مصر میں کسی نے کروایا ہے، کیونکہ برغوث اس انداز میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح سے ایجپشنز لکھتے ہیں۔ اللہ مستعان، اللہ مستعان۔ اے میرے رب ہمیں محفوظ رکھنا ان جادوگروں اور جادوگرنیوں کے شر سے، حاسدوں اور پھونکنے والیوں کے شر سے۔ اور آپ ان کے شر کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ یہ کسی نومولود بچے کی تصویر ہے، اور اس پر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کپڑا ہے کہ جس پر خون یا اسی جیسی کوئی چیز لگی ہوئی ہے، اور یہ بدترین قسم کے عملیات میں سے ایک عمل ہے۔ پھر یہ کسی خاتون کی تصویر ہے کہ جس پر اس کا نام اور اسے بیمار کرنے کا عمل لکھا ہوا ہے، بالخصوص اسے کینسر لاحق کرنے کا عمل، اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بچی کی بھی تصویر ہے، اور ساتھ میں شاید اس بچی کے بال، اور شاید اس بچی کے کھیلنے کی کوئی گڑیا ہے کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں کو جادوئی عمل کے دوران باندھا گیا تھا، اور پھر یہ جادو کہ جو کسی جوان لڑکی پر کر کے مرغی کے سر اور مرغی کے پنجوں میں لپیٹ کر زمین کے اندر دفنایا گیا تھا۔ اور پھر یہ تصویر کہ جو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ شاید کسی لڑکی کے سنیپ چیٹ اکاؤنٹ سے لی گئی ہے، اور جس پر کچھ کرس ورڈز لکھے ہوئے ہیں کہ جو آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں، مثلاً دم یعنی خون، سرطان یعنی کینسر، اور موت۔ اللہ مستعان، اللہ مستعان۔ یا اللہ ہمیں سب سے محفوظ رکھنا۔ پھر کسی کی قمیص پر کیا گیا عمل کہ جس کی بیک گراؤنڈ سٹوری بڑی ہی دردناک ہے، اور جو سنا کر میں آپ کو مزید ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ اور پھر یہ ایک عجیب سی تصویر کہ جس کا راز صحیح طور پر آج تک نہیں کھل سکا۔ یہ گڑیا سنگاپور میں صبح کے وقت ایک درخت کے نیچے پڑی ہوئی ملی تھی، اور اس کی آنکھوں پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی، اور اس پٹی کے اوپر بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ گڑیا کہاں سے آئی، اور کسی نے آخر کیوں اسے بلائنڈ فولڈ کر کے یہاں چھوڑ دیا۔ اب اس کی اصل حقیقت تو کسی کو نہیں پتا، لیکن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ شاید جنات اس گڑیا کو ایک میڈیم کے طور پر استعمال کر رہے ہوں، اور جس گھر میں یہ گڑیا موجود تھی شاید ان لوگوں نے اس گڑیا سے ڈر کر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر رات کے کسی پہر اسے دور باہر سڑک پر چھوڑ دیا کہ کہیں یہ دوبارہ واپس گھر پہ ہی نہ آ جائے۔ واللہ عالم۔ بائی دی وے ابن کنجور نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ جب بچے گڑیا سے کھیل لیں تب ہمارے لیے اس کے اندر موجود کشش ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے کھیلنے والی گڑیا کی بات کی تھی کہ جس سے بچے کھیل چکے، اس گڑیا کی نہیں کہ جو اکثر لوگ صرف ڈیکوریشن کے لیے اپنے گھروں میں یا شیلفز کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ اور شاید یہ گڑیا بھی ایسی ہی کوئی بدنصیب گڑیا ہو کہ جو جنات کے لیے ایک میڈیم بن گئی ہو۔
واللہ عالم۔ بہرحال بدترین قسم کے یہ جادو کسی انسان کو اس کے مقصد میں کامیاب ہونے سے روکنے کے لیے، اسے مالی طور پر تباہ کرنے کے لیے، اسے جسمانی اور ذہنی طور پر ناکارہ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ایسی بیماریاں انفلکٹ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں کہ جو کسی دوائی سے ٹھیک نہ ہو سکیں۔ جادو کی ایسی اقسام کہ جو بالخصوص عورتوں پر اٹیک کرتی ہیں، اور ابن کنجور نے ایسے جادو کی کچھ علامات بھی بتائیں کہ وہ شخص کہ جس پر جنات کے ذریعے جادو ہوا ہو، وہ اچانک سے بہت نان سوشل ہو جاتا ہے، علیحدہ رہنا پسند کرتا ہے، اور اس کے چہرے یا چہرے کے کسی حصے پر اچانک سے کوئی تبدیلی نظر آنے لگ جائے، مثلا چہرے پر اچانک سے سیاہ یا سرخ دھبوں کا نکل آنا، یا پھر ڈراؤنے خوابوں کا نظر آنا، جسم میں مسلسل درد کا ہوتے رہنا، یا پھر ایسی کیفیت محسوس ہونا کہ جیسے آپ کسی اونچی جگہ سے نیچے گر رہے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ تصویریں میں اس ویڈیو کے اندر شامل کر رہا تھا تو اس وقت میں کیا سوچ رہا تھا؟ میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو ان تصویروں کے متعلق سب سے بھیانک بات بلا کیا ہے کہ یہ تصویریں کسی فلم یا کسی ڈرامے کی نہیں بلکہ حقیقی لوگوں کی تصویریں ہیں کہ جن پر حقیقت میں کسی نے بلیک میجک یا پھر کالا جادو یا پھر وچ کرافٹ پریکٹس کیا ہے، اور ان بیچارے لوگوں کو تو شاید اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔